अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फेसबुक यूट्यूब। मैं सलमान दुरानी। आज इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक डे। आज एक बहुत हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल मुसलमान ममालिक के दरमियान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के से ख़िताब किया और वो चीफ़ ऑफ द गेस्ट थे। ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई और बनता तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये है कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया जाता है ऑफिशियली, लेकिन इसमें ना आपके का वज़ीर आज़म इस काबिल था, ना आपका वज़ीर ख़ारजा इस काबिल था, ना उन्होंने इस काबिल समझा मुसलमान दुनिया ने कि उनको मदऊ किया जाए और उनसे पूछे जाएं इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस और मुसलमान दुनिया के फ्यूचर के बारे में, उसकी फ्यूचर साजी के बारे में पूछा जाए। उन्होंने इनको इस काबिल नहीं समझा, इमरान खान को समझा। मतलब ये कि वो इमरान खान पर एतमाद का वोट उन्होंने भी दे दिया आज। तो आज बात होगी इस तमाम के ऊपर कि आज खान साहब ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, किन किन चीज़ों पर उनसे सवालात हुए। मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनाऊंगा जो आज इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की। बहुत इंटरेस्टिंग पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस थी। जो सवालात थे वो इंटरेस्टिंग थे, जवाबात उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। इमरान खान साहब ने कश्मीर, फ़लस्तीन, ईरान, तुर्की और इन तमाम का जो इत्तेहाद है, फिर न्यूक्लियर के हवाले से भी बात की और बड़ी चीज़ें वन टू वन। आखिर में एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ इस वीडियो के, उस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वन टू वन। सबसे पहले कश्मीर पे बात की और कश्मीर पे अपना जो स्टैंड है बतौर एक मुसलमान लीडर, बतौर एक पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि जो भारत है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा और भारत को जो तमाम वहाँ पे मज़ालिम ढा रहा है, उस पर कश्मीरियों को हुकूक देने पड़ेंगे। भारत के पास इसके अलावा कोई जो है वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर जिस वक़्त बात आई और खान साहब से पूछा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स पे आपकी क्या राय है, और अगर कल को कोई मुसलमान भाई, मुसलमान मुल्क ज़ेर अताब आता है, तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसिड्स का इस्तेमाल करेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था जिसका जवाब आप खान साहब की ज़बानी सुनिएगा। cover against Israel potential use of nuclear weapons against its neighbors? Is it strategic in the area or just restricted for Pakistan's nuclear? Well, at the moment, first of all, let me tell you, I'm not a great fan of nuclear weapons because I do believe in settling your issues. I'm not also a great fan of military solutions. For instance, I would never try and solve issues militarily, but for me, it is basically for defense. I mean, if someone is going to take away your freedom, then that's when you fight for it and you use military. So the Pakistan military, the nuclear program has always been a defensive one because India is 7 times the size of Pakistan. It has huge resources now, and the people in Pakistan have always been threatened by the idea that a bigger neighbor would just overwhelm the country. So remember, we've had 3 conflicts with India. And this was from 48, 1965, and then 1971. And so ever since Pakistan's had the nuclear program, we actually have had no conflict. So it gives the country of 220 million people sick. वेल इनफ। इसके बाद जो इमरान खान साहब से सवाल किया कि इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करें, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेन, क्या किसी मुल्क, क्या मुसलमान ममालिक पे, किसी भी मुल्क पे कोई मामला आता है, पाकिस्तान स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? वो अपने न्यूक्लियर एसिड्स को इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? खान साहब ने इसको ऐसे क्लियर किया। So just to clarify this point, if in the future you were prime minister and a Muslim country was threatened with nuclear weapons, will you take action or just stand by? Well, I can't say right now that Pakistan would be able to stand up for other Muslim countries right now. I just think that, the idea of
I again repeat, the idea of a nuclear war, the idea that you will actually be face to face with another country with nuclear weapons is beyond my imagination. And I say this simply because, nuclear war is the end of the world. You must remember it's a suicide attack on the world, because I don't think the world will be able to sustain or survive a nuclear holocaust. So, the answer to the question is simply that there are other ways that the Muslim countries can put pressure on the injustices that are going against the Muslim countries, and that is through the OIC. ये रियलिटी है कि हम लोग डिप्लोमेसी से चल सकते हैं जब ये जो नेशन स्टेट्स का मसला है, नेशन स्टेट्स का जो तस्वुर है, उसके बाद कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए नहीं खड़ा होता, कोई यूनिटी नहीं है। इसमें OIC का किरदार बहुत अहम है, खान साहब से जिस वक्त पूछा गया। लेकिन अगेन खान साहब ने इस पे बहुत तशवीश का इजहार किया कि OIC अपना किरदार अदा नहीं कर रही, इसमें हर किसी के अपने स्टेक्स हैं जो नहीं होने चाहिए, और इसमें हमें जो OIC का किरदार है उसको नुमायाँ करना चाहिए, उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। और ये बड़ा फेयर इनफ है। पाकिस्तान पूरी मुसलमान दुनिया का ठेका तो नहीं ले सकता, बट पॉइंट ये है कि एक आइडिया ज़रूर पुट कर सकता है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये ममालिक पाकिस्तान, ये सारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनका दिफा कर सकते हैं, उनका दिफा मजबूत कर सकते हैं। अगला जिस वक्त खान साहब से सवाल किया गया वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प था, और वो इससे मुतल्लिक था कि ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद इरानियन रेवोल्यूशन पे भी बात हुई, और फिर जो सवाल हुआ उससे कहा गया कि जी आपकी जो तकरीरें हैं उसमें अमरीका की जो किरदार है, अमरीकी साजिश है, उसकी इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, वो काफ़ी उस चीज़ में सिमिलैरिटी नज़र आती है। तो हाउ यू सी द रिलेशंस विद ईरान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में? खान साहब ने इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से इस चीज़ का जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को सुने और फिर इस पर मज़ीद तबसरा करते हैं। And his government was removed, and this is now documented. ये मुसद्दिक की बात हो by the CIA, and it was because an independent-minded prime minister took over in Iran and wanted to make policies for the interest of the people of Iran. And so we all, we all know what happened to him. There was this. First of all, there was this campaign, propaganda campaign against him in the media. Then it was the opposition parties were paid to do demonstrations against the government of Prime Minister Mossadegh, and then his own party members were given money to change party affiliation, and eventually it was the final was the army which removed him. So it was a very similar pattern followed when my government was dismissed. But let me just talk about Iran. I find that it is most important for a country to live with dignity and self-respect. I mean, that for me is the most important thing. We Muslims, our oath with the Almighty is La ilaha illallah. There is no God but Allah. It gives us dignity, self-respect. We are not supposed to bow in front of anyone but the Almighty. And the Muslim countries, when they become subservient or when they become client states, when they lose their dignity, and unfortunately in Pakistan we have suffered from this. I have found the Pakistan's foreign policy, vast majority of the people of Pakistan have found it very undignified. Compromised. पाकिस्तानियों के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो अशराफी है उसके हवाले से खान साहब का ये कहना था कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ देखा मैंने अपनी डिग्निटी के ऊपर। ईरानियों की डिग्निटी का दिफा और जो ईरानियों का अपनी डिग्निटी के लिए दिफा करना है, खान साहब उसके मुतरफ थे, उसकी तारीफ़ की खान साहब ने, और ये इस पूरी वीडियो की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, और वो अगला सवाल अफ़गानिस्तान के हालात से मुतालिक है, और प्लस एक ख़ातून हैं
مریم، انہوں نے سوال کیا خان صاحب سے، اور انہوں نے بلیسفیمی لا کے حوالے سے بھی کچھ سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی اس میں شاید شامل ہو، لیکن افغانستان کا جو جواب ہے وہ خان صاحب سے لیتے ہیں۔ Thank you so much. Okay, so first of all, you must differentiate between the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban. Fair. The Afghan Taliban are completely different. You know, their aims and objectives are completely different to the TTP, which is the Pakistan Taliban. Who were the Pakistan Taliban? When the Afghan Jihad was conducted from the soil of Pakistan, it was conducted to what was called the tribal areas of Pakistan, or FATA. Now, these were areas adjoining the Afghan border. And all the sort of incursions into Afghanistan by the Mujahideen were from the tribal area. And a lot of the fighters also from Pakistan were from the tribal areas. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر بلاول ہوتا یا کوئی بھی کم عقل شخص از اکول ٹو بلاول، وہ اس چیز کو اس سطح سے مت دیکھتا۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ ہمیشہ مسئلے کو اس کی جڑ سے اٹھاتے ہیں، اور جو جڑ ہے وہ ہسٹری ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ افغان جو مجاہدین ہیں، پاکستان کی سرزمین اور پوری یہ جو سب کانٹیننٹ تھا، اس میں افغان مجاہدین کا اپنا ایک کردار تھا جس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ تو خان صاحب نے اس مسئلے کو اس کی جڑ سے اٹھایا ہے، باقی دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ Defenders تھے۔ Afghanistan is 50% Pashtun, and 2/3 of Pashtun live in Pakistan, and most of them along the border, the eastern border of Afghanistan. So therefore, there was a lot of Pashtun sympathy for the Afghan Jihad. So hence, from the tribal area, the border adjoining Afghanistan, that's where the fighters used to go in, and the Mujahideen used to operate. So when come 9/11, Afghanistan gets invaded by the Americans. Now Pakistan government took the stand which I opposed. We should have stayed neutral. مطلب یہ کہ افغان طالبان نے جس وقت ٹیک اوور کیا، اس کے بعد جو افغان طالبان کا کہنا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں جو پاکستان سے ناراض ہیں کچھ عناصر، ان کو اب پاکستان واپس جانا چاہیے، جس میں مدد کر رہا تھا افغان حکومت پاکستان کی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس چل رہی تھیں، لیکن اگین جس وقت رجیم چینج ہوا اس کے بعد تمام جو معاملات ہیں وہ سارے درہم بھرم ہو گئے، اور جو ٹاکس تھیں ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ نہیں ہو سکی، اور اس کا اب ہم خمیازہ حملوں کے اس پہ جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے اس تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی اس وقت بہت سٹیک پہ ہے، اکانومی بھی اور سیکیورٹی بھی۔ یہ چیزیں خان صاحب پہلے بتا رہے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئیں انفارچونیٹلی، یہ چیزیں میں نے آپ کو سنانی تھی۔ اب ایک ایک چیز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب نے کس طرح سے ایک پاکستانی سیاستدان یا پاکستانی لیڈر کے طور پہ نہیں بلکہ ایز اے مسلم لیڈر تمام چیزوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جواب دیا اور ڈسکشن کی اس چیز کے اوپر، یہ بہت ضروری ہے۔ بلیسفیمی پہ جب بات کی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بلیسفیمی لا ہے اٹ واز ناٹ میڈ بائی پاکستان، اٹ از اے برٹش لا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اس وقت جو بلیسفیمی لا ہے اس میں پاکستان کا کے اندر کے جو حالات ہیں اس میں مختلف ریلیجنز ہیں، بلیسفیمی لا کا ہونا بڑا ضروری ہے ٹو میک شیور لا اینڈ آرڈر، کیونکہ ہمارے یہ جو مختلف ریلیجن ہیں ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، اس کے لیے اس لا کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس پہ خان صاحب نے مزید کومنٹ نہیں کیا۔ خیر، او آئی سی کا جو کردار ہے اس میں ٹو ٹیل دا ویسٹرن ورلڈ کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو ویلیوز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے آخری نبی رسول، ان کی رسپیکٹ کیسے کروانی ہے پوری دنیا کے لیے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمان دنیا کے لیے، لیکن اس کے لیے خان صاحب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا، جس پہ ہمیں جو ویسٹرن ورلڈ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اپنا پرسپیکٹیو۔ اس میں انہوں نے الجزیرہ کا نام لیا، انہوں نے او آئی سی کا نام لیا، انہوں نے ٹی آر ٹی کا نام لیا کہ یہ اس معاملے کو مزید جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کو سمجھنے کے لیے۔ خیر، بنگلہ دیش پہ بات کی، اور ناٹ ویری سرپرائزنگ ایک عقل مند اور ایک مسلم دنیا کا جو لیڈر ہے
اس سے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ ان ریلیشنز کو بہتر کرنے کی طرف بڑھے گا. خان صاحب ہیز ایکسیپٹڈ کہ مجیب الرحمان جس کا مینڈیٹ تھا 71 میں اس کو نہیں ملا, اس کو نہیں دیا گیا, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کو تھا, اس نے جو ملٹری آپریشن کیا, ملٹری آپریشن کے بعد اس چیز نے مزید جو ہے وہ فاصلے بڑھا دیے اور ویسٹ اور ایسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے, اپنا جو بنگلہ دیش کا قیام آ گیا. لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان اب وہ فیوچر میں بنگلہ دیش کے ساتھ ان تعلقات کو جیسے دیکھتے ہیں وہ مزید بہتر ہونے چاہیے, یہ عمران خان کا کہنا تھا. خیر, اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ جو سوال ہوا, خان صاحب نے جو کیا, جو اس کو کلیریفائی کیا, ان پہ بہت زیادہ الزام بھی لگتے تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کوشش کی پاکستان میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگانے کے لیے کہ وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ کچھ اینکر سے لابی کروائی جا رہی تھی کہ خان صاحب کے آپ خلاف یہ پوری کیمپین چلائیں. چاہتے اصل میں وہ لوگ تھے لیکن انہوں نے ڈال عمران خان پہ دیا. خیر, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بالکل تسلیم نہیں کر سکتے. قائد اعظم کا بھی یہی ماننا تھا, ان کا یہی کہنا تھا. آج بھی پاکستانی, بیشتر پاکستانی یہی مانتے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا, کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ہم جو جابر حکومتیں ہیں انڈیا کی ہو یا اسرائیل کی ہو ان کو بالکل نہیں مان سکتے. اشرافیہ کے خلاف, کرپشن کے خلاف خان صاحب نے پوری دنیا, مسلمان دنیا میں جتنی بھی مسلمان بستے ہیں ان کو ایک ہی میسج دیا کہ اگر آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے, دیکھیں ایک مسلمان لیڈر ہی ایک ویژن رکھتا ہے اور وہ اپنی تمام مسلمان دنیا کو جانتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہیں. تو خان صاحب ہیز گیون اے فارمولا کہ آپ اشرافیہ کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں, آپ کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں. سیرت النبی کے حوالے سے انہوں نے بولا, اور رول آف لا, سب سے پہلی بات رول آف لا, رول آف لا, اس چیز کا ذکر یہ شخص ہمیشہ کرتا ہے کہ جب رول آف لا آپ کا ہوگا تو وہ ٹیکل کرے گا آپ کی رولنگ ایلیٹ کو. لیکن رول آف لا شوڈ مین رول آف لا, اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں. مورل ویلیوز جس کی ہمیشہ خان صاحب ذکر کرتے ہیں, اور وہ آتی ہے آپ کے مذہب سے. سیرت النبی کا ذکر کیا اس میں, آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کا ذکر کیا خان صاحب نے, اور آخر میں یہ چیز کہ آپ اگر سوورن ہیں, آپ اگر پوری سوورینٹی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, پھر آپ کو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا پڑے گا. ڈگنیٹی آپ کی جو ہے تب مر جاتی ہے جب آپ باہر کی جو ممالک ہیں اس سے قرض لے لیتے ہیں, اس کے اندر آ جاتے ہیں. جس طرح اسلام, جس طرح مسلمان دنیا میں تمام ممالک تو نہیں, خیر بہت سے ممالک ان کے انفلوئنس میں آئے ہوئے ہیں. خیر, ان تمام پہ خان صاحب نے ذکر کیا کہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ سوورینٹی کے ساتھ جینا سیکھ لیں. مرنا تو ایک دن ہے ہی سب نے. اور پھر خان صاحب جیسے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا جو ہے یہ پردے کے حوالے سے کیا آئیڈیا ہے, تو خان صاحب نے بہت آسان طریقے سے سمجھایا کہ جو اسلام ہے دیٹ از ناٹ اے ریلیجن آف ایکسٹریمز. نہ انہوں نے کہا کہ لیفٹ جو لبرلس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اور ایک دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں, نہیں, مڈل وے ہونا چاہیے. اور بالکل صحیح بات ہے, بائی فورس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مار کٹائی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک خبر دوں گا اس میں, اور وہ خبر ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.5 سال میں جو ٹاکس ہیں عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے, وہ تقریباً تکمیلی اپنے مراحل میں تھی. عافیہ صدیقی پاکستان آنے والی تھی, یہ کلیم ہے عمران خان کا. ان کا کلیم ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ ہماری بات چیت تقریباً طے ہو چکی تھی, اور جو عافیہ صدیقی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے جو کوششیں تھیں وہ اپنے آخری مراحل میں تھیں کہ ہمارا جو رجیم چینج کر دیا گیا. اور لیکن رجیم چینج سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوئی. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ تب متاثر ہوئی جب ٹرمپ کا الیکشن ہار گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو کوششیں ہیں وہ دم توڑ گئیں. لیکن اگین خان صاحب ہے سیڈ کہ اس وقت جب عافیہ صدیقی کو اتنے سال ہو گئے ہیں امریکی قید میں, ہم بائی فورس یا اسٹریٹ اوے یہ امریکہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں
کیونکہ یہ بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے، لیکن اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے، ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے، اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے